مولانا مودودی رحمہ اللہ کی دو زندہ کرامتیں ہیں ان کے جانے کے بعد. ایک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اپنی ویڈیوز میں ابھی بھی زندہ ہیں, اور دوسری فرحت ہاشمی. آپ ایسی صورت کو کیوں نہیں نکالتے؟ ہمارے مشترکہ دوست ہیں آپ کے پاس, جب انٹرویو کے لیے آتے ہیں وہ کو ہوسٹ کرتے ہیں کسی فیمیل کے ساتھ, تو آپ فیمیل کو الاؤ نہیں کرتے؟ یہ جو آج کل علماء کا یہ والا سلسلہ شروع ہوا ہے نا جی, کہ جس میں یہ عورتوں کے ساتھ اس طریقے سے انٹریکشن کرتے ہیں, یہ انتہائی خطرناک ہے. مجھے اسلام کی دو چیزیں بڑی پسند ہیں, ایک عقیدہ توحید, دوسری چیز سیکس ڈسپلن. اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا نا تو مردوں کو بھی حجاب کروایا جاتا. اس وقت یہ جو ساس بہو کا رشتہ ہے نا جی, یہ سب سے خطرناک قسم کا رشتہ ہے. یہ اہل حدیث نے جو ایک فتنہ کھڑا کیا کہ مصافحہ ہے ہی ایک ہاتھ کے ساتھ ہے, یہ صرف حنفیوں کے ساتھ ضد کی وجہ سے. میں تو میرے بھائی بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء کے بھی ہاتھ چومتا ہوں. امام کا مسئلہ بتائیں کہ اگر چھوٹی داڑھی والا ہے یا کلین شیو ہے, اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, یا کچھ خاص کنڈیشنز بھی ہو جاتی ہے, یا ہمیشہ ہی ہو جاتی ہے؟ آپ کا کیمرہ سچ سن لے گا. ہم نے اپنا دین ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنے پہ اور داڑھی کے اندر گھسا دیا. یہ دیکھیں نبی الاسلام یقین کریں ہمارے لیے رول ماڈل اس لیے ہیں کہ آپ ایک کامن انسان تھے. فقہ حنفی نے جہاں مار کھائی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں مصحف آپ نے ہاتھ میں پکڑا, اس سے ایک لفظ بھی پڑا آپ کی نماز فاسد. نبی الاسلام کی اطاعت کن کاموں میں واجب ہے اور کن میں واجب نہیں, اندازہ کریں. یعنی آپ دنیاوی امور میں کوئی بات کریں, ظاہر نبی الاسلام کا تو ایکسپیرینس نہیں ہے. اگر آپ کو اسلام کے ایتھکس بتائے جائیں نا تو سب سے پہلے مولوی آپ کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ کون سا اسلام ہے, یہ تو انتہائی بد اخلاقی پہ مبنی ہے. یار کتنے جاہل لوگ ہو یارا, کیوں اپنے بزرگوں کو بے عزت کرواتے ہو؟ سب سے بڑی مصیبت یہ ڈالی ہوئی ہے انہوں نے کہ آپ کھڑے ہو کے پانی نہیں پی سکتے. میرے بھائی قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں. یہ لوگ عام انسان بن کے رہنا تو جنت میں جانے کے چانسز ہیں. یہ اگر کسی پوسٹ میں بیٹھ گئے جہنم ان کی کنفرم ہے اگر یہ لوگ انصاف نہ دے سکے. میں نے خلاف کعبہ 2002 میں پکڑ کے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے بریلوی مارنا, کیونکہ آج اگر ٹی ایل پی کی حکومت آ گئی نا تو وابی نہیں زندہ بچتے. آؤ کوئی بندہ میری شکل سے پہچان کے بتائے کہ میں کس فرقے سے ہوں. ایک ایفرٹ ہے جسے میں معجزے کے لیول پہ دیکھتا ہوں, وہ انٹرنیٹ. یعنی یہ وہ مسئلہ ہے جس میں شیعہ اور وابی ایک ہے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور یہ میرے خیال میں واحد وہ شخصیت ہے جن کے ساتھ میں بار بار پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. اس لیے کر رہا ہوں کہ باتیں اچھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ, قرآن و حدیث سنت کے مطابق ہوتی ہیں, پھر لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور لوگ بار بار کہتے ہیں. پہلی کی تو لوگوں نے کہا اب یہ سوال پوچھیں, پھر وہ کی تو لوگوں نے کہا اب یہ سوال پوچھیں. تو میں دوبارہ پھر موجود ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس. علی بھائی تھینک یو ویری مچ. جی جزاک اللہ خیرہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. ارے بھائی پہلا سوال یہ ہے کہ جب دین کی خدمت کرنی ہوتی ہے, دین کا کام کرنا ہوتا ہے, تو گنجائشیں نکلتی رہتی ہیں کوئی نہ کوئی. جی. کچھ لوگ گنجائش نکال لیتے ہیں کہ خواتین کو بھی انٹرویو دے دیں. چلے اگر ساتھ بیٹھ کے نہ دیں تو آن لائن دے دیں. پہلے ایسا تھا کہ آن لائن تھا, پھر آہستہ آہستہ وہ ساتھ بھی بیٹھ کے. تو آپ ایسی صورت کو کیوں نہیں نکالتے؟ ہمارے مشترکہ دوست ہیں آپ کے پاس, جب انٹرویو کے لیے آتے ہیں وہ کو ہوسٹ کرتے ہیں کسی فیمیل کے ساتھ, تو آپ فیمیل کو الاؤ نہیں کرتے؟ ہاں جی, اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام میں جو سیکس ڈسپلن ہے نا یہ بہت سخت ہے. اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگیوں میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک یونیک پرسنالٹی تھی. وہ امت کے باپ بھی تھے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو ان کا تو ہمارا ایک باپ اور اولاد والا رشتہ ہے روحانی اعتبار سے. جی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو نالج تھا, اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی, وہ انہی کا خاصہ تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کیا, تو وہ بھی پردے کے اندر. یعنی سیدہ عائشہ ماں ہونے کے باوجود قرآن کے حکم کے تحت ان کا پردہ ہے امتیوں سے. حتیٰ کہ سورۃ الاحزاب میں آیا کہ آپ نے پردے میں جو لین دین کرنا ہے اس میں اپنی آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ غلط طرف غلط انٹینشن کے ساتھ جائے. ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکس تو بڑا پوٹنٹ جذبہ ہے, آپ کو پتہ ہے. تو یہ تو ایک آنرری رشتہ ہے نا. تو یہاں تو چانسز ہیں کہ کوئی ڈیویٹ کر جائے. تو اس اعتبار سے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے لوگ مسائل پوچھتے تھے, لیکن پردے میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. اور وہ ماں کی حیثیت سے وہ بات ہی یہاں سے سٹارٹ کرتے تھے, اماں جان یہ بتائیے, اماں جان یہ بتائیے. یعنی آپ سے جو عمر میں بڑے تھے وہ بھی آپ کو اماں جان کہتے تھے, پکارتے تھے. اس کے بعد یہ کوئی لیگیسی چلی نہیں آگے کہ تابعین نے کوئی درس لیے ہوں صحابیہ عورتوں سے یا تابعیہ عورتوں سے, تبع تابعین نے درس لیے ہوں. اس لیے میں تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایک بہت بڑی
آج کے دور کی اسکالر ہیں اور قرآن کے حوالے سے ان کی بہت بڑی خدمت ہے. تو میں تو اسٹوڈنٹس کو کبھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتا, میل اسٹوڈنٹس کو, کہ وہ ان کے درس سنیں, کیونکہ ان کے جو بولنے کا انداز ہے نا, اس طرح کے انداز کے ساتھ آپ مرد کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. یعنی جیسے ایک تھوڑا لچھے دار انداز, یہ میں ان کے لیے نہیں استعمال کر رہا, میں ذرا آسان اردو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے ان سے بیسٹ کوئی ٹیچر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ریولوشن برپا کی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی 2 زندہ کرامتیں ہیں ان کے جانے کے بعد. ایک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اپنی ویڈیوز میں ابھی بھی زندہ ہے, اور دوسری فرت ہاشمی. تو یہ یعنی 2 لوگوں نے قرآن کے حوالے سے وہ کام کیا جو صدیوں میں کسی نے نہیں کیا, اور نہ صرف قرآن کے حوالے سے کام کیا بلکہ ایسے اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیے کہ جنہوں نے قرآن کی آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچائی, اور ان کے اندر وہ پیشن پیدا ہو گیا کہ ہم نے اب اس دعوت کو لے کے چلنا ہے. تو یہ جو آج کل علماء کا یہ والا سلسلہ شروع ہوا ہے نا جی, کہ جس میں یہ عورتوں کے ساتھ اس طریقے سے انٹریکشن کرتے ہیں, یہ انتہائی خطرناک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے علماء کو میلائن کرنے کے لیے. یہ آہستہ آہستہ وہ داخل ہوتا ہے نا. اب دیکھیں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں, تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. اچھا, اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل کوئی ایکسٹریم لیول پہ کوئی علیحدہ ہو جائے, جہاں پہ ایک پبلک گیدرنگ ہے اس میں فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال جب آپ 1-to-1 انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو میں, اور آنکھوں کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے, تو یہی وہ چیز ہے جس کو منع کیا گیا نا سورہ النور کے اندر, کہ پہلے مؤمن مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ انہیں حکم دو اے نبی علیہ السلام اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اور مؤمنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یعنی مرد و عورت جو ہیں یہ آپس میں اس طرح کا کوئی انٹریکشن نہیں کر سکتے نامحرم انٹرویو والا. اب دیکھیں مجھے بتائیں سورہ نور کے ہوتے ہوئے میں کس طرح یہ لوگوں کو الاؤ کروں کہ وہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہوئے یہ والا معاملہ کریں انٹریکشن کا اس اعتبار سے. تو میرا خیال ہے عورتوں میں ایسے یعنی ایسی اینکرز موجود ہیں جو ان کا اچھا انٹرویو کر سکتی ہیں, تو وہ کریں اور اچھے طریقے سے اپنی بات ان تک وہ پہنچائیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن مردوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہوگا نا جی, وہ پھر بقول خان صاحب کے خطرناک نہیں خطرے ناک ہو جائے گا, اور وہ بات پھر آگے یعنی ایک اس طریقے سے اس میں شیطان داخل ہوتا ہے کہ باقی لوگ پھر جو باتیں کرتے ہیں اور پھر دل کا روگ جو ہے وہ بعض اوقات سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے شیطان تو ہر ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہے نا. بالکل. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں اسلام میں عورت کی آواز کا بھی مرد کے پوائنٹ آف ویو سے پردہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر مرد امام بھول جائے گا تو مرد اسے سبحان اللہ کہہ کے غلطی پر مطلع کریں گے, اور عورتیں سبحان اللہ نہیں کہیں گی, تصفیق ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی. اب مجھے بتائیں سبحان اللہ کہنے کی بھی ممانعت ہے, اس میں بھی آواز کا بلند کرنا عورت کے لیے مردوں کی موجودگی کے اندر یہ منع ہے. تو آپ سیکس ڈسپلن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. فرائڈ نے تو کچھ عرصہ پہلے ہمیں بتایا نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس کا ہے, لیکن اسلام نے تو بہت عرصہ پہلے کہہ دیا زین للناس حب الشہوات من النساء. اس میں کوئی عورتوں کی تزلیل نہیں ہے, ان کے لیے آنر ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکٹ فل چیز بنائی ہے, اسی لیے اسے پردے کا حجاب کا حکم دیا گیا, یہ اس کے لیے آنر ہے. یعنی مرد کے ساتھ اگر اسے کمپیئر کیا جائے تو وہ اسے پازیٹیولی اس اعتبار سے دیکھے. عورت کا مطلب ہی ہے پردے کی چیز, آپ کہتے ہیں ستر عورت مرد کی چھپانے کی چیز, تو چھپانے والی عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے. تو یہ عورت کے لیے آنر ہے کہ مرد اس کے لیے کما کے لاتا ہے, اسے گھر میں ایک ملکہ بنا کے رکھتا ہے. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا سٹیٹس دیا ہے تو وہ اس کو اویل کرے. تو یہ سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں جو اسلام کا ڈسپلن ہے نا, واقعی سیکس اتنا پورٹنٹ جذبہ ہے کہ یہ ڈسپلن ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں مجھے اسلام کی 2 چیزیں بڑی پسند ہیں. ایک عقیدہ توحید, توحید ایسی ہونی چاہیے تھی جیسے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں, ہاں نہ وہ اللہ کا کوئی قریبی ہے نہ کوئی دور کا, بس اللہ اللہ ہی ہے, تاکہ آپ گاڈ اورینٹڈ ہوں اور اللہ کے سوا ہر ایک کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے. اور دوسری چیز سیکس ڈسپلن, یہ اتنا غیر معمولی جذبہ ہے مرد و عورت کا کہ اس میں شیطان داخل ہو سکتا ہے. بڑے بڑے بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کو شیطان نے ورگلا دیا, اور سب سے بڑھ کر میں جب سورہ یوسف پڑھتا ہوں تو